أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ القصص آیت نمبر 57 سے 61 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا یہاں پر آپ دیکھیے خا تو اور ضاد یہ دونوں پر حروف ہیں. ان کو پر کر کے آپ پڑھیے. ان کو باریک نہیں پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا تنوین دو زیر ہیں تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. تنوین ہو یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد رو آ جائے تو آپ ادغام کریں گے, مرج کریں گے, لیکن وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. شیء نہیں پڑھیں گے. شیء رزقا یہ اس کو نا زیادہ آپ نے لانگ نہیں کرنا, اس کو مت نہیں کرنا, نہیں کرنا. شیء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن
لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها معيشة नहीं होगा معيشة होगा ठीक है بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وما كنا نحن الوارثين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ये जो लफ्ज है ना ये यहाँ पर तुस्कुम नहीं है कम है काफ के ऊपर जबर है उसको मीम के साथ मिलाएंगे नून मर्ज हो जाएगा मीम पे गुन्ना करेंगे आगे इकलाब का मीम है उसके ऊपर भी गुन्ना करेंगे लम तुस्कम मिन बअदिहिम وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا
مهلك القرى. मुहलिकल नहीं है, मुहलिकिल। ठीक है, काफ के नीचे जेर है। मुहलिकिल कुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून। وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون. यहाँ पर आप देखिए खड़ी जबर है, और खड़ी जबर के बाद नेक्स्ट जो कलमा स्टार्ट हो रहा है वो हमजा से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे मद करेंगे। इसी वजह से मैंने इसको दो हरकत से ज्यादा खींच के लंबा किया था, क्योंकि मद की कंडीशन यहाँ पे बदल रही है। वअबक़ा अफला तअक़िलून। أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متعناه
متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متا نہیں ہے، یہ متا ہے، ٹھیک ہے. متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا سا پیچھے کے لیسن کو ہم ریویو کرتے ہیں تاکہ آگے کے آیات کو سمجھنے میں مدد ملے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے اوپر فوراً سے ایمان لے آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کریکٹرسٹکس بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ حق کو دیکھ لیتے ہیں فوراً سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو آیات ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا ان کو اجر دیتا ہے. ان کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ الجھتا ہے تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اور وہ جاہلوں والا ہی برتاؤ نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی کہ ہدایت کمپلیٹلی کس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں کہ نبی بھی چاہیں تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اب یہاں پر یہ ساری بات بتانے کے بعد اب خطاب ہے یا ذکر ہے ان لوگوں کا جو مشرکین ہیں، قریش مکہ ہے، اور ان کی وجوہات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ حق کو دیکھ رہے ہیں. ایک ڈیلیگیشن آتا ہے جو حبشہ سے آتا ہے، وہ اہل کتاب ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، حق کی تائید کرتے ہیں، اور مسلمان ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. اس کے برعکس یہاں پر قریش مکہ ہیں جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ رہے ہیں،
ان کے درمیان ہی مبعوث فرمائے گئے ہیں، وہ آپ کی ساری زندگی کو، آپ کی حیات سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو جانتے ہیں، آپ کو صادق، سچا اور امین کہتے ہیں، پھر اس کے باوجود وہ قرآن کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے قرآن کی خوبصورتی، خوبصورت کلام، جس کو وہ اپنے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اتنا سحر انگیز ہے کہ اس کو سننے والا اس کو ایکسیپٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہاں پر بھی وہ وجوہات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہاں پہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، کہ انہوں نے کہا، ان اگر نتبع، ہم پیروی کریں گے، الہدا، ہدایت کی، یعنی کہ یہ تو پہلا اعتراف ہے ان کا کہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے اور یہ واقعی حق ہے، لیکن ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ کا آپ کے ساتھ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حق کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر، آپ کے پیغام کے اوپر ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنے ملک سے، یعنی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، آپ کے پیغام کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیتے ہیں، جو طرز زندگی اللہ کے رسول بتاتے ہیں، جو اسلام سکھاتا ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں، تو آس پاس کے قبائل کے جتنے بھی مشرکین ہیں، مشرک قبائل ہیں، وہ سارے ہم سے کٹ آف ہو جائیں گے، ہماری معاشی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور وہ ہم سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم نہ صرف ہماری معیشت برباد ہوگی، بلکہ ہم سیاسی طور پر بھی جو ہمارا اثر و رسوخ ہے، جو ایک ٹیکہ ہے پورے علاقے کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا۔ نتخطف، کہ ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنے ہی ملک میں سے، اولم، کیا بھلا نہیں، نمکن، ہم نے جگہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب یہاں پر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں جگہ یہاں پر نہیں دی، لہم، ان کو، حرمن، حرم میں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کے مقام پہ لا کے آباد نہیں کیا؟ یہ کون ہے جس نے تم لوگوں کو حرم، جو اتنا ایک محترم علاقہ ہے، جہاں پہ رہنے والے باسی بھی جو ہیں وہ قابل احترام ہو جاتے ہیں، ارد گرد کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، تو اس حرم میں رہنے کی جگہ کس نے دی ہے تم لوگوں کو؟ کس نے یہاں پر تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے؟ کس نے تمہیں عزت سے سرفراز کیا ہے؟ آمنن، اور حرم وہ پر امن جگہ جو امن کا مقام ہے، یجبا، پہنچائے جاتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، ثمرات، میوے، کل شیئن، ہر قسم کی چیز کے، رزق میں سے، من لدنہ، ہماری طرف سے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم اگر آپ کے لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے ہی اچک لیے جائیں گے، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہماری تجارت برباد ہو جائے گی، ہمارے تجارتی قافلے لوٹ لیے جائیں گے، ہماری سیاسی اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس حرم کی جگہ پر لا کر کس نے تمہیں آباد کیا؟ کس نے تمہارے اس مقام کو امن والی جگہ بنایا؟ اور اس امن والی جگہ پر ہر طرف سے ہر قسم کے میوہ جات اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، ہر قسم کا رزق یہاں پر آتا ہے۔ یہ ایسا سنگلاخ پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ جہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی، یہاں پر ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کا رزق کون ہے جو پہنچا رہا ہے؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیا تمہیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ تم اسی پروردگار کے اوپر جب ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیسا تمہیں پھل لگائے گا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اس خوف کے تحت کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو ہماری دنیا تو جاتی ہی رہے گی، وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر ایمان نہیں لے کے آتے، اس کی پیروی نہیں کرتے۔ وکم، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنی ہی اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من قریت، بستیاں یا بستیوں میں سے، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، یعنی کہ تمام بستیوں کو ہلاک نہیں کیا، ان میں سے کئی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ بطرت،
اترایا کرتی تھی معیشتها اپنی معیشت کے اوپر، جیسے آج تم اپنی معیشت کے اوپر اترا رہے ہو، اپنی تجارت کے اوپر اتراتے ہو کہ ہمارا ایک بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، ہمارا تجارتی نظام ہے، ہم بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، تو اسی طرح تم سے پہلے بھی بستیاں تھیں جو اپنی فراخی کے اوپر، اپنی معیشت کے اوپر بہت زیادہ اترایا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کو اترانا بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ فتل کا، سو یہ مساکنہم ان کے مکانات ہیں، لم نہیں، تسکن آباد کیے گئے، من بعدہم ان کے بعد، الا مگر قلیلاً بہت کم، وکننا اور ہم ہوئے، نحنو ہم ہی، الوارثین وارث۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تائید کر رہے ہیں کہ ہم ہی ان کے وارث بنے، مطلب انتہائی بہت زیادہ پرزور طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فتل کا مساکنہم، تو جن گھروں میں یہ مکانات میں یہ آباد کیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مکانات کو ملیا میٹ کر دیا، چند ایک مکانات بچے ہیں نشانی کے طور پر، جو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ آبادیاں تھیں جو آباد ہوا کرتی تھیں، اور وہ اپنی ہی معیشت کے اوپر بہت زیادہ اتراتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتی تھی، تو وہ تو مر کھپ گئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے، وہ بھی شکار ہوئے، ان کے گھر بار بھی شکار ہوئے، ان کی تجارت اور ان کی معیشت بھی تباہ و برباد ہوئی، تو آخر اس زمین کا وارث کون بنا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وارث ہوئے اس کے بعد دوبارہ سے اسی زمین کے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے اور تمام زمین اور آسمان کے تمام خزانے کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما اور نہیں، کانا ہے، ربو کا آپ کا رب، مہلی کا ہلاک کرنے والا، القرا بستیاں، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث بھیج دے، فی میں امیہا ان کے بڑے شہروں میں، رسولاً رسول، یتلو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے اللہ تعالیٰ ہر بستی کو اٹھا کے ہلاک نہیں کر دیتا ہے، نہ ہر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، عذاب کی بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ بیسک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ بستیاں خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں، یا ایسے کام کرتی ہیں کہ ان کی ہلاکت ہی ان کا انجام ہوا کرتی ہے، تو وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ بستیاں آخر تباہ کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک کہ وہ جو بستی ہے اس کے اندر ایک رسول، ایک پیغمبر نہ بھیج دے جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائے۔ وما اور نہیں، کننا ہیں ہم، مہلی کی ہلاک کرنے والے، القرا بستیاں، الا مگر، واہلھا اس کے رہنے والے، ظالمون ظالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سینٹرل آف دی سٹی جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کا، کسی علاقے کا جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے، ایک ایسا علاقہ جو جس کے ساتھ تمام علاقوں کا ربط ہوتا ہے، جو مرکزی مقام ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مبعوث کیا کرتے ہیں تاکہ جہاں جہاں سے بھی دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں ان سب تک یہ پیغام پہنچے اللہ تعالیٰ کا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر کان نہیں دھرتے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، برائی اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم رکھتے ہیں، تو پھر وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، تو ایسی بستیوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا کرتا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے رہنے والے، وہاں کے باشندے ہی اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما اور جو اوتی تمہیں دی گئی، من شیئن کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہیں، یہ تو فقط اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ فمتاع تو وہ سامان ہے، الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کا، وزینتھا اور اس کی زینت ہے، یعنی کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو جتنا بھی مال و دولت دے رکھا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو صرف رہنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے لائف کے سروائیول کے لیے یہ چیزیں دے رکھی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پیدا کر رکھی، کیونکہ یہ بطور آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
وَلِيَبْلُوَكُمْ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں عطا فرمائی ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اصل تو یہ جو زندگی ہے یہ دارالامتحان ہے، اس دارالامتحان کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو متاع، جو فائدہ، جو بھی سامان اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ عیش و عشرت کا سامان ہو یا بیسک نیسیسٹیز ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کر کے تمہیں عطا فرما دیا ہے تاکہ تمہارا امتحان دے۔ وما، اور جو عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کیا کہ اگر وہ مالدار بھی ہے یا وہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جائے، کیونکہ یہ تو بہرحال امتحان ہے، یہاں پر امتحان دے کر ہر انسان نے آگے گزر جانا ہے۔ تو جو اچھا امتحان دے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ سدا باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، اور وہ ان سے بہتر ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی ہیں۔ افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے؟ افمن، کیا بھلا وہ شخص، وعدناہ، وعدہ کیا ہم نے جس سے، وعدن، وعدہ، حسنا، اچھا، فہوا، تو وہ، لقی ہی، اس کو پانے والا ہے، کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ، فائدہ دیا ہم نے جس کو، متاعن، فائدہ، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، ثم، پھر، ہوا وہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، من المحضرین، گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آیت کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی عیش و عشرت کا سامان ہے، یہ دنیاوی مال و دولت ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں کہ اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے، اس چیز سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، یہ یہاں پر اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی دولت، جتنی بھی مال و دولت یا نعمتیں یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے بعد کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا، تو وہ کیا اس شخص سا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے دیے اور اس کے بعد پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں موجود ہوگا جو حاصل کیے جائیں گے۔ یعنی کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جن کو جب مال و دولت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قوت، طاقت، اقتدار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا ہی زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بھی گزرے ہیں جو بادشاہ تھے، جیسے ہم نے ذوالقرنین کا بھی ایک قصہ پڑھا، ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریاست کا امیر بنایا۔ اسی طرح سے جب ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مزید شکر گزار ہو جاتے ہیں اور اس سے دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت بھی اچھی کرتے ہیں۔ ان کے برعکس بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جب دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان، سرکش اور بد کردار اور بے حیا لوگ ہو جاتے ہیں، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اتراتے ہیں اور اکڑ کے چلتے ہیں اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے فرعون، جیسے نمرود، جیسے قارون، اور اسی طرح کی بہت ساری ایسی مثالیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبرت ناک سزا کا شکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔